بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میرا آج کا گفتگو کا موضوع ہے مہنگائی، جس میں سارا جہان پس رہا، سارے پاکستانی پس رہے ہیں اور لوگوں کی چیخیں ہیں کہ اللہ وہ اگر سنائی نہیں دے رہی تو ہمارے حکمران طبقے کو سنائی نہیں دے رہی، چونکہ اس مہنگائی کا ان پہ اثر کوئی نہیں پڑتا۔ ظلم خدا کا۔ میں نے کل جو اپنا ویلاگ کیا وہ میں نے کیا تھا الیکٹریسٹی پہ، بجلی پہ، کہ بجلی کے انہوں نے پیسے جو بڑھا دیے 8 روپے بڑھا دیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ جس کی 15,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ یا 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ بچوں کی فیسیں کہاں سے دے گا؟ گھر کے اخراجات کہاں سے چلائے گا؟ مکان کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ کبھی آپ یقین کیجئے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں اور کرنے لگا ہوں، جس طرف میں بڑھ رہا ہوں نا۔ اس مہنگائی نے شرفاء کو بد کردار کر دیا، شرفاء کو، ان کی اولادوں کو بے راہ روی پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، سب کی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اس مہنگائی نے لوگوں کی جو بریڈ اینڈ بٹر ہے، جو روٹی کا نوالا ہے، جو پیراسیٹامول یا پیناڈول کی گولی ہے، یا اور چھوٹے چھوٹے جو ان کے ایکسپنس ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہ کہانی ایک جگہ کی نہیں ہے، یہ بے شمار کہانیاں ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ ہم اگر آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیں تو ہمیں نظر آئیں گی، اور اگر ہم کبوتر کی طرح سے آنکھیں بند کر لیں گے جو ہمارے حکمرانوں کی بند ہیں تو پھر ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ ذرا سبزی لینے جائیں۔ میرے آج ہی جو ہماری میڈ ہے وہ کہہ رہی تھی جی کہ ہم مسالہ لیتے ہیں نا، مسالے سے مراد یہ کہ تھوڑی سبزی، اس میں تھوڑا ادرک، کوئی دھنیا، کوئی پیاز، کوئی لہسن، تو 300 روپے 400 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ 300-400 روپے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 500 روپے بھی خرچ ہوتے ہیں تو 15,000 روپیہ ہے مہینے کا۔ اور اگر وہ 20,000 یا 25,000 کما رہی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، اچھا پھر ان لوگوں کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو کام کرنے والی جو میڈز ہیں، ان کے بندے اکثر ہارڈ آرام، کام نہیں کرتے، نشئی ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام ہی وضع نہیں ہے کہ اگر کوئی نشئی ہے تو ہم اسے سڑک پہ بیٹھا ہوا یا گرتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں، اوہ جہاز گئی، او جہاز جا رہی۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جہاز کیسے بن گیا، یہ نشئی کیسے بن گیا، اس کو کس نے بنا دیا، اور جو اس کو اس کے اس نشے کی علت کو پورا کرنے کے لیے جو پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو کون پیٹرنائز کر رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ ہم نہیں سوچتے۔ وہ اس لیے کہ ہم ان حالات سے خود نبر آزما نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو میں یہ چونکہ حکومت نہیں بنی ہے، میں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے اپنی نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، ان کے حوالے سے میں نے باتیں کی، ان کو مبارکباد پیش کی۔ میرے اوپر بہت تنقید کی گئی کہ جی آپ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نون لیگ کے ورکر ہیں، اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی تعریف میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ان کی چمچہ گیری درکار ہے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پورے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوں، تو میں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ واقعی پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو ہیں نا،
ہم چار لاچار مانے یا نہ مانے، شی از دا چیف منسٹر پنجاب. اب آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن، آپ کی ساری انتظامیہ، آپ کے سارے ادارے وہ ایک جنبش قلم کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز کی ڈسپوزل پر ہے. آپ کہیں کسی کو کہ بھئی مریم نواز کا کہا نہ مانو، تو میں دیکھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کوئی مانے یا نہ مانے وہ چیف منسٹر ہے. تو میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے ان سے کچھ توقعات کی اور ان سے کچھ گزارشات کی کہ آپ کو اگر اللہ نے یہ عزت دی ہے نا تو آپ کے اوپر یہ بوجھ پڑ گیا. مطلب ایک پہلے ایک پارٹی کا لیڈر ہو کر یا میاں نواز شریف کی بیٹی ہو کر باتیں کرنا وہ اور تھا. اب بطور وزیر اعلیٰ آپ کے اوپر اس صوبے کے عوام کا قرض ہے جو آپ نے اتارنا ہے. آپ کو ووٹ ملے نہیں ملے، کیسے ملے کیسے نہیں ملے، آپ کی ایک میجورٹی آپ نے پروو کر دی. جب آپ نے میجورٹی پروو کر دی تو آپ چیف منسٹر بن گئی. لہذا اب آپ کو میجورٹی کو ایڈریس کرنا ہے، اس میجورٹی کے دکھوں کو دیکھنا ہے، ان کی تکالیف کو دیکھنا ہے، ان کی پریشانیوں کو ایڈریس کرنا ہے. ہمارے ہاں یہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بن جاتی ہیں، اس میں پھر ہم اپنی مرضی کا کوئی کسی کو پولیٹیکلی ہم نے اوبلائز کرنا ہو تو اس کو ہم چیئرمین لگا دیتے ہیں. پھر اسی کے اندر ہم نے کوئی اور ورکر کو اوبلائز کرنا ہو تو ہم جناب پرائس کنٹرول کمیٹی کا کسی کو مجسٹریٹ لگا دیتے ہیں. مطلب کوئی نیٹ کلین جو ہے سسٹم وہ پتہ نہیں کیوں ڈیولپ نہیں کر پاتے ہم. میں مریم نواز شریف سے، چونکہ وہ نوجوان وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں سوری، ان سے میری توقعات یہ ہے کہ وہ کوئی ٹرانسپیرنٹ جو ہے نا سسٹم کو یہاں متعارف کروائیں کہ یہاں جو جس قابل ہے اس کو وہ ذمہ داری دے. اس لیے کہ اگر آپ ڈیلیور کر دیں گی تو یو ول کم بیک اگین، اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گی تو پھر یہ آپ کا آخری موقع ہوگا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر غور فرمائیں. آپ سبزی لے لیجیے، دودھ جو ہے، دودھ 100 روپے کلو ہوتا تھا، 70 روپے کلو ہوتا تھا، 200 روپے کلو، 220 روپے کلو دودھ مل رہے ہیں اور وہ بھی خالص نہیں ہے. کون سا چیک آپ نے رکھا ہوا؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اللہ تللے پتہ نہیں کیا کیا، ایک جہان کی گاڑیاں ان کے دفتر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں ادھر گارڈن ٹاؤن میں. اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جناب جاتے ہیں ان کے لوگ، جا کر وہ بات ہوتی ہے لوگوں سے، ان کی طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے چل سو چل. آپ کم از کم لوگوں کو ریلیف دے دیں خدا کے لیے. لوگ اس وقت بہت تنگ ہیں، بہت پریشان ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقبولیت ہو تو آپ نے جیسے کہا جی میں صفائیوں کے اوپر زور دوں گی، لاہور صاف ستھرا ہو جائے گا. وہ جناب لوگوں کے اندر صاف کرنے بھی بہت ضروری ہے. جو لوگ گند کھا رہے ہیں، جو گند بک رہے ہیں، جو ملاوٹ شدہ چیزیں مل رہی ہیں، مرچیں ہیں تو ان میں ملاوٹ ہے، ہلدی ہے اس میں ملاوٹ ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہے. کریک ڈاؤن کرے. اگر آپ کو مطلب یہ ڈر ہے کہ جناب تاجر ہمارے خلاف ہو جائیں گے جو فنڈز دیتے ہیں، وہ پرواہ نہ کریں. اللہ آپ کو بہت فنڈ دے دے گا اگر آپ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کچھ سوچیں گی. اور اگر آپ اللہ کی مخلوق کو خوش نہیں کرنا چاہتے، آپ ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں، جن کے سرمایے دن دگنے رات چگنے اور 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے مطلب 100 گنا ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کے اقتدار میں، آپ کے وزیر اعلیٰ بننے میں، آپ کے وزیر اعظم بننے میں کوئی فائدہ نہیں. اور آپ بھی یہ سوچ کر اس مسند پر بیٹھیں یا اس کے وہ مزے لیں کہ اس کی جواب دہی ہے. چونکہ صدا بادشاہی صرف اس کی ہے، بادشاہ کی. آپ کی کوئی بادشاہی نہیں ہے صدا کی. ٹھیک ہے کوئی لوٹ کر آ گیا یا دوبارہ اقتدار مل گیا، جس طرح بھی مل گیا، لیکن اس ملے ہوئے کو اب آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. میری روز کوئی نہ کوئی، ہم جو جس معاشرے میں، جس سراؤنڈنگ میں ہم رہتے ہیں، وہاں اتنی مشکلیں، اتنے مسائل ہیں
کہ آپ تصور نہیں کر سکتی. پیٹرول کی یا وہ مٹی کے تیل کی جو پرائس مقرر کی جاتی ہے، کبھی بازار میں چیک کیے کسی نے کہ مٹی کا تیل کیسے ملتا ہے؟ مطلب اگر 200 روپے قیمت مقرر کی جاتی ہے پر لیٹر، تو بازار میں جناب 300 روپے لیٹر مل رہا ہوتا ہے، 350 روپے لیٹر مل رہا ہوتا ہے. کون چیک کر رکھے گا؟ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی قانون ہے ہی نہیں. دوائیاں ہیں، دوائیوں کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ شارٹ ہو جاتی ہیں. اچھا اگر آپ پیسے زیادہ دیں گے وہ آپ کو مل جائیں گی. اور بے شمار چیزیں ہیں، مطلب فروٹس ہیں، فروٹس جو ہیں جب چلتے ہیں کس پرائس پہ چلتے ہیں، آگر کیسے آگے بک رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے یہ چیک رکھا ہے؟ مطلب لوگوں کے لیے تو فروٹ کھانا، ایون سبزی لینا جو ہے، مطلب کبھی کو سوچتا تھا جناب 300 روپے کلو مٹر ہوں گے، 250-300 روپے کلو بھنڈی ہوگی، گھیا جو ہے 200-250 روپے کلو ہوگا، 350-400 روپے کلو پیاز ہوگا، 800 روپے کلو ادرک ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لگتی ہوں گی کبھی، یہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہ اس سے لوگ وابستہ ہیں. میں پولیٹیکل جو ڈسکشنز ہے نا، میرے لیے یہ اس سے زیادہ اہم ہے. پالیٹکس کے اندر جو اپنا لوگ ہیں ان کے یہ مسائل نہیں ہیں، چونکہ ان میں غریب آدمی تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. الیکشن وہ لڑتا ہے جو کروڑوں روپے انویسٹ کر سکتا ہے. میں اس کے لیے کیا روتا رہوں، یا اس کے لیے میں کیا بات کرتا ہوں؟ مجھے تو بات اس کی کرنی ہے جس کی گھر کی جو ہانڈی نہیں پک سکتی، جس کا چولہا نہیں جلتا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ خدا را لوگوں کی مشکلات کا احساس کیجیے اور انہیں ایڈریس کیجیے، کیونکہ مخلوق خدا کی خوشی اور رضا میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ہے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.